السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں اور شیئر کر دیں۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں بخت کی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ سورج کی روشنی چاروں اور پھیل گئی تھی، پیلی چمکیلی دھوپ نے سارے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ہر گزرتے لمحے دھوپ کی گرمی اور تپش بڑھتی جاتی تھی۔ اسی وقت عمر حیات اپنے بنگلے کی چار دیواری کا جنگلہ پار کرتا اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ رات بھر سویا نہیں تھا اور ابھی اندر جانے پہ ایک اور آزمائش اس کے لیے تیار تھی۔ یہ سوچ ہی اس کو تھکا دیتی تھی۔ وہ آتے ہی اس کمرے کی جانب گیا تھا جہاں ہالے تھی۔ دروازہ اندر سے لاک تھا۔ اس نے دستک دی، ایک بار، دو بار، تین بار، اور پھر آواز لگائی، ایک بار، دو بار، تین بار۔ اب جواب ندارد۔ اب کہ وہ پریشان ہوا تھا اور بلند آواز میں حالے کو پکارتا زور زور سے دروازہ بجانے لگا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ پا کر وہ بھاگ کر کمرے کے لاک کی چابی لے آیا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے لاک میں چابی گھسائی۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جیسے ہی لاک کھول کر اندر آیا، اس کو لگا جیسے کسی نے اس کی روح کھینچ لی ہو۔ حالے اسی چائے گرے فرش پہ بے سدھ پڑی تھی۔ اے سی کی ٹھنڈک سے کمرہ جیسے برف ہو رہا تھا۔ وہ دیوانہ وار حالے کی طرف لپکا تھا۔ اس کے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے۔ اس کا جسم تپ رہا تھا۔ وہ بخار سے پھنک رہی تھی۔ وہ اس کو آوازیں دے رہا تھا، اس کے چہرے کو تھپ تھپا رہا تھا۔ حالے نے ذرا کی ذرا آنکھیں کھولی تھیں، لیکن عمر کو قریب دیکھ کر اس نے پھر رخ موڑ لیا تھا۔ عمر نے فوراً موبائل نکالا تھا اور ایک نمبر ڈائل کیا تھا۔ وہ تیز تیز بول رہا تھا۔ حالے کو بس اس کے ہونٹ ہلتے معلوم ہوتے تھے۔ اس کو دیکھتے دیکھتے وہ ایک بار پھر ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھ اب سوئی کی چبھن سے کھلی تھی۔ وہ خالی ذہن سے چھت کو دیکھے جا رہی تھی۔ ڈاکٹر اس کے بازو میں کینولا لگا رہا تھا۔ اسے اپنا سارا جسم ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا جسم ذرا سا بھی ہلنے سے قاصر تھا۔ ڈاکٹر اب عمر سے کچھ کہہ رہا تھا جسے وہ غور سے سن رہا تھا۔ عمر سر، آپ کی مسز نے کسی بات کا بہت گہرا صدمہ لیا ہے۔ ان کی زیادہ سے زیادہ کیئر کریں اور ان کو ٹینشن نہ دیں۔ ان کا بخار تھوڑی دیر تک اتر جائے گا۔ اس کے بعد آپ انہیں کوئی نرم غذا کھانے کو دیں۔ یقیناً انہوں نے کل سے کچھ کھایا نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کو کمزوری ہو رہی ہے اور اسی وجہ سے وہ بے ہوش بھی ہو گئیں۔ اگر کچھ پرابلم ہو جائے تو مجھے کال کیجیے گا۔ عمر نے ان کا شکریہ ادا کیا تھا اور ان کو دروازے تک چھوڑ کر آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حالے کو ہوش آ گیا تھا۔ شانو ملازمہ اس کے پاس بیٹھی اس کو چمچ کے ساتھ سوپ پلا رہی تھی۔ حالے خاموشی سے پی رہی تھی۔ اس کا رنگ زرد تھا، آنکھیں سوجی ہوئی، سرخ بھورے لمبے بال کندھوں پہ پھیلے تھے۔ وہ 2 دنوں کی بھوکی تھی۔ اس وقت وہ کچھ بھی کھا لیتی۔ بھوک واحد چیز ہے جو غم یا خوشی نہیں دیکھتی۔ عمر دروازے کی اوٹ سے کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کیمرے سے جو کچھ اس کو ملا تھا اس نے عمر کے حواس معطل کر دیے تھے۔ وہ یہ سب کچھ حالے کو کیسے دکھائے گا؟ اسی وقت حالے نے اس کو دروازے کی اوٹ میں کھڑے دیکھ لیا تھا۔ تبھی اس کی آنکھوں میں نفرت بھرنے لگی۔ اس نے شانوں کا بڑھا ہوا ہاتھ بری طرح جھٹکا تھا۔ نکل جاؤ یہاں سے، وہ شانوں کو دیکھے بغیر بولی تھی۔ اس کی نظریں اب بھی عمر پہ جمی تھیں۔ بی بی جی تھوڑا سا سوپ پی لیں، آپ بہتر ہو جاؤ گی، وہ لجاجت سے بولی تھی۔ میں اگر ایک بار کہہ دوں جاؤ تو چلی جایا کرو، مجھے ملازموں پہ چلانا پسند نہیں ہے، وہ اب کے نرمی سے بولی تھی۔ عمر اب دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑا تھا، سینے پہ بازو باندھے نرم سی نظروں سے حالے کو دیکھتا۔ مجھے سسپینڈ کر دیا گیا ہے، آپ نے کل جو بیان دیا اس کی وجہ سے۔ اب مجھ پہ انکوائری بیٹھے گی اور پھر شاید تبھی میں بحال ہو سکوں۔ اس کے لہجے میں کوئی دکھ نہیں تھا، وہ بس سنجیدگی سے بتا رہا تھا۔ مجھے تمہاری شکل دیکھنے کا اور تمہاری آواز سننے کا کوئی شوق نہیں ہے، میرے سامنے کم آیا کرو، جب جب تمہیں دیکھتی ہوں تمہیں قتل کرنے کا ارادہ مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ آپ کے والد صاحب جج تھے نا؟ وہ اس کو دیکھتا اس کے قریب آتا کہہ رہا تھا۔ آپ کو اتنا تو پتہ ہی ہوگا کہ کسی کو سزا سنانے سے پہلے اس کو صفائی کا موقع دیا جاتا ہے، اس کے خلاف ثبوت دیکھے جاتے ہیں، اس کے خلاف گواہیاں دی جاتی ہیں، پھر کہیں جا کر اس کو مجرم قرار دیا جاتا ہے۔ اب آپ بتائیں آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں؟ کون سی گواہی ہے؟ کیا چیز مجھے مجرم ثابت کرتی ہے؟ وہ سکون سے پوچھ رہا تھا۔
حالے بیڈ سے اٹھی تھی۔ نکاہت اور درد کی وجہ سے اسے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، سر بری طرح گھوم رہا تھا، لیکن وہ اپنے پیروں پہ زور دیے کھڑی رہی۔ وہ اب اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی، بازو سینے پہ لپیٹے، آنکھوں میں چبھن لیے۔ میری شادی سے کچھ دن پہلے تم مجھے پرپوز کرتے ہو، پھر اچانک میں اپنی شادی کی رات پارلر سے اغوا ہو جاتی ہوں، اور سی سی ٹی وی فوٹیج میں اور کسی اور جگہ بھی کوئی سراغ نہیں ملتا۔ میری فیملی کو ہسپتال کا اجازت نامہ، ہماری تصاویر اور وہ ویڈیوز موصول ہوتی ہیں جو کہ میرے لیے متنازع ہیں، اور ان سب تصاویر اور ویڈیوز میں تمہارے ساتھ ہوں۔ صبح کو میں تمہاری گاڑی کی ڈگی میں نیم مردہ سی پڑی ہوتی ہوں، اور وہ گاڑی تمہارے گھر میں ہوتی ہے۔ تم ساری رات منظر سے غائب ہوتے ہو۔ یہ سارا کام اتنی پرفیکشن سے ہوتا ہے کہ کسی کو ایک سراغ نہیں ملتا۔ تمہارے علاوہ عمر، تمہارے علاوہ اتنی پرفیکشن سے کون کام کر سکتا ہے؟ تم اگر یہ کہو گے کہ میری چچی، تو تم جھوٹ بولو گے۔ وہ الزام لگا سکتی ہیں، میرے اغوا کا پلان بھی بنا سکتی ہیں، لیکن وہ کرمنل نہیں ہیں۔ وہ زیادہ سے زیادہ کسی گنڈے کو ہائر کر سکتی ہیں، اور گنڈے موالی ایسے پرفیکٹ کام نہیں کرتے۔ وہ سوتے ہوئے چہرے کے ساتھ بولتی اس کے سامنے سے ہٹی تھی اور باہر جانے کو قدم موڑے تھے جب اس کے کو عقب سے عمر کی آواز بلند ہوتی محسوس ہوئی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ حالے دروازے کی چوکھٹ پہ رک گئی تھی۔ تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے کہ تم مجھ سے سوال جواب کرو؟ تمہیں کیا لگتا ہے تم نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا میں معاف کر دوں گی تمہیں؟ تھانے جا رہی ہوں۔ میں پہلے تم پہ اغوا کی ایف آئی آر کٹواؤں گی، اور اس کے بعد تم سے خلا کا کیس دائر کروں گی۔ میں تم سے گھر کی چار دیواری میں بھی طلاق لے سکتی ہوں، لیکن اس میں مزہ نہیں آئے گا۔ آخر کو تمہیں بھی وہ ذلت جھیلنی چاہیے جو میں نے جھیلی ہے۔ یہ سب میں تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ مجھے پیچھے سے حملہ کرنا پسند نہیں ہے۔ میں کل رات ہسپتال گیا تھا، مجھے وہاں سے کچھ ملا ہے۔ وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر بول رہا تھا۔ کچھ ایسا جس کے بعد آپ کے پاس مجھ سے زیادہ بڑے دشمن ہوں گے، جس کے بعد آپ خود پہ کی گئی زیادتیاں بھول جائیں گی۔ آپ کو چاہیے کہ ایک بار دیکھ لیں۔ وہ کبھی بھی یہ بات نہ کرتا اگر اس کو حالے کے چلے جانے کا خوف نہ ہوتا۔ حالے اس کی بات نظر انداز کرتی آگے بڑھنے لگی جب عمر نے ایک بار پھر آواز لگائی تھی۔ آپ کے باپ کو قتل کیا گیا ہے حالے، وہ بلند آواز میں بولا تھا۔ حالے جہاں تھی وہیں رک گئی، ساکت، متحیر، شل۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے عمر کو دیکھے گئی۔ شوق، بے یقینی، صدمہ، کیا تھا جو اس وقت اس کی آنکھوں میں نہیں تھا؟ تم تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس نے خود کو بولتے سنا۔ میرے پاس ثبوت ہیں، وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ حالے نے بے اختیار دروازے کا سہارا لیا تھا۔ عمر نے فوراً آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، جسے حالے نے جھٹک دیا۔ آپ کو آرام کی ضرورت ہے، آپ آرام کریں، ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، پلیز آپ لیٹ جائیں تھوڑی دیر، وہ فکر مندی سے کہہ رہا تھا۔ مجھے دکھاؤ کیا ہے تمہارے پاس، کس نے کیا ہے یہ سب، سب بتاؤ مجھے، وہ پھٹی ہوئی آواز میں چلائی تھی۔ میں آپ کو کوئی بھی ثبوت صرف تب دوں گا جب آپ اپنے پیروں پہ چل کر میرے پاس آئیں گی، صحت مند اور کنٹرولڈ۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بھی نہیں دکھاؤں گا۔ سو مسز حالے سلطان، اپنے بیڈ پہ واپس جائیے، اور اب صرف تب آئیے گا جب آپ کو کسی چوکھٹ کا سہارا نہ لینا پڑے۔ لڑکھڑاتے قدم سچ نہیں سن سکتے۔ آپ کے اغوا کا الزام تو پہلے ہی لگ چکا ہے مجھ پہ، اب آپ کو سچ بتا کر قتل کا کیس خود پہ نہیں لگوا سکتا۔ وہ بول کر رکا نہیں تھا، لمبے لمبے ڈھک بھرتا چلا گیا تھا، جبکہ حالے اسی دروازے کے ساتھ لگی بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اس وقت اس کو اپنے ساتھ ہونے والا کوئی ظلم یاد نہیں تھا۔ اگر کچھ یاد تھا تو بس اپنا باپ۔ کوئی کیسے کسی کا باپ اس سے چھین سکتا ہے؟ مہرماں ٹرالی میں چائے اور ناشتے کا سامان لیے یوسف سلطان کے کمرے میں جا رہی تھی۔ اس نے سادہ سبز رنگ کا لون کا سوٹ پہن رکھا تھا، بھوری آنکھیں ہلکی سرخ تھیں، شاید نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس نے کمرے کے دروازے پہ دستک دی تھی اور پھر دروازہ پورا کھول کر اندر چلی گئی۔ یوسف سلطان اپنے بیڈ پہ بیٹھے تھے، وہ 2 دن میں ہی صدیوں کے بیمار لگ رہے تھے۔ مہر نے ٹرالی ان کے سامنے رکھی اور اب وہ ان کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ مہر، میری حالے کہاں ہے؟ کچھ پتا کرو اس کا، کوئی لے آؤ اس کو۔
میں نے رات معراج کو دیکھا ہے، وہ میرے خواب میں آیا تھا، وہ مجھ سے بڑا ناراض تھا میری حالے کی وجہ سے۔ میں نے اس کو نکال دیا۔ یہ میں نے کیسے کیا؟ خدا کے لیے اسے لے آؤ۔ میں ساری زندگی تمہارا احسان نہیں بھولوں گا، اسے لے آؤ۔ وہ مہر کو دیکھتے روندھے ہوئے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ چائے بن چکی تھی۔ مہر نے چائے ان کی سائڈ ٹیبل پہ چائے کا کپ رکھا اور خود ان کے ساتھ بیڈ پہ جا بیٹھی۔ ان کا بوڑھا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ یوسف سلطان نے جھٹکا نہیں، اس کے اندر تک سرشاری پھیل گئی۔ وہ اس کے لیے سفیر سے بھی بڑی نعمت تھے۔ ابا، وہ چلی گئی ہے۔ میں نے اس کو روکا، حسن نے بھی روکا، لیکن وہ نہیں رکی۔ معراج بابا نے، انہوں نے کل حالے کا نکاح اس عمر حیات کے ساتھ کروا دیا تھا۔ وہ اب یہاں نہیں آئے گی۔ ابا، وہ بڑی ضدی ہے، بالکل امی کی طرح۔ آپ صبر کریں، کچھ وقت تک صبر، میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گی، کیونکہ ابا، میں مہر ماں آپ سے ساری دنیا سے زیادہ محبت کرتی ہوں۔ میرے پاس سب سے قیمتی تعلق آپ ہیں۔ میں آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ میرا خاندان بس آپ ہیں۔ میں اسے لے آؤں گی ابا، آپ کے لیے۔ وہ ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے یقین دہانی کروا رہی تھی۔ یوسف سلطان نے اس کا ہاتھ ذرا سا اونچا کیا اور اپنے قریب لا کر چوم لیا۔ میں تم پہ بھروسہ کرتا ہوں مہر، بس مجھے میری حالے لا دو۔ تم لا سکتی ہو، تم ہی لا سکتی ہو۔ مہر ماں شل رہ گئی، بالکل ساکن۔ اس نے اپنا سانس تک روک لیا تھا۔ ابا نے مجھ سے یہ کہا؟ وہ اتنی ہلکی آواز میں بولی تھی کہ بمشکل خود سن پائے۔ مہر، تم بتاؤ نا بیٹا، وہ کیسی ہے؟ ٹھیک تو ہے نا؟ کل تم اس سے ملی تھی نا؟ ان کی آواز بے تاب تھی۔ ابا، وہ جلدی نارمل ہو جائے گی۔ وہ ان کو دلاسا دیتی جانے کو اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ اس کو اٹھتے دیکھ وہ ہراساں سے ہو گئے تھے۔ ابا، میرا وقت ختم ہو گیا ہے۔ آپ نے مجھے اتنا ہی وقت دیا تھا۔ اب ہم شام کی چائے پہ ملیں گے، مجھے ساری ترتیب یاد ہے۔ وہ نرمی سے کہہ رہی تھی، اس کے لہجے میں بے پناہ محبت تھی۔ لعنت بھیجو ترتیب پہ، تم یہاں بیٹھو میرے ساتھ، مجھ سے باتیں کرو، حالے کی بات، معراج کی بات، مت جاؤ تم۔ وہ ایسی بے بسی سے بولے تھے کہ مہر کا دل پسیجا تھا۔ وہ بیٹھ گئی تھی، اسے اس سے زیادہ کیا چاہیے ہوگا؟ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ یہ بخت بھی عجیب شے ہے، ایک سے اس کا باپ لیا گیا تھا تو ایک کو باپ کی شفقت مل گئی تھی۔ بخت نے اگر کسی کو نوازا تھا تو وہ مہر ماں بہاج تھی۔ عمر کے جانے کے بعد حالے مرے مرے قدموں سے اٹھی تھی اور دراز پہ پڑی سب دوائیوں کو مٹھی میں بھر کر پھانک لیا تھا۔ اس کا جسم اب بھی نکاہت زدہ تھا، اسے کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چند لمحے بیڈ پر بیٹھی، گہرے سانس لیتی، خود کو پرسکون کرتی رہی اور پھر بیڈ پہ گرنے کے انداز میں لیٹ گئی۔ شاید ان گولیوں میں کوئی نیند کی گولی بھی تھی، جس کی وجہ سے اس کو لیٹتے ہی نیند آ گئی تھی۔ اس وقت جب اس کی آنکھ کھلی تو کروٹ کے بل اپنے بیڈ پہ لیٹی تھی۔ کمفرٹر اس کے اوپر سیٹ تھا، بخار اتر چکا تھا اور اب جسم کا درد بھی کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک اسی طرح پڑے رہنے کے بعد وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ صبح عمر کی بات ایک جھماکے کے ساتھ اس کے ذہن میں آئی تھی۔ اس کی دھڑکن تیز ہونے لگی تھی، دل میں درد سا اٹھنے لگا تھا۔ وہ ہمت کرتی اٹھی تھی اور واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر نکلی تو وہ کافی فریش لگ رہی تھی، البتہ آنکھوں کا کرب واضح تھا۔ وہ کمرے سے نکل کر نیچے چلی آئی، شانوں سے عمر کے بارے میں پوچھا۔ وہ چھت پہ بیٹھا تھا۔ شانوں نے اس کو راستہ سمجھا دیا۔ اسے جیسے ہی چھت پہ قدم رکھا، عمر سامنے ہی جائے نماز پہ بیٹھا نظر آیا۔ حالے کی آنکھوں میں کرچیاں سی بھرنے لگیں۔ وہ خدا کے بندوں کو رسوا کرنے کے بعد اب خدا کو منانے میں لگا تھا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے بالکل پاس جا کر کھڑی ہو گئی، عین اس کے عقب میں۔ اس نے عمر کی پیٹھ کو دیکھتے بولنا شروع کیا۔ بابا کہتے تھے، حقوق العباد میں ہیرا پھیری کرنے والے حقوق اللہ بھی نہیں نبھا سکتے۔ اللہ سے محبت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی مخلوق سے محبت کرو۔ ان کے حق نہ کھاؤ، ان پہ ظلم نہ کرو۔ اس کی بنائی ہوئی چیزوں سے محبت کرو جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ ان سے محبت کرو۔ اللہ نے مجھے بڑی محبت سے بنایا ہوگا، وہ مجھ سے بھی 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہوگا۔
تم میرے ساتھ ظلم کر کے اب اللہ کے آگے کیسے خود کو کلیئر کرنے آئے ہو؟ تمہیں خدا سے شرم نہیں آتی؟ وہ طنزیہ سے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ عمر نے اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ اس کی نظریں ڈوبتے سورج اور نارنجی سے سیاہ ہوتے آسمان پہ جمی تھیں۔ میری اماں کہتی ہیں اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ہمیشہ درست رکھو۔ بندوں کا کیا ہے، شکوہ شکایت کرنا ان کا کام ہے۔ حقوق العباد کبھی نہ کبھی ٹھیک ہو جاتے ہیں یا کر لیے جاتے ہیں۔ حقوق اللہ نہ خراب ہوں کسی بھی نفرت یا وجہ کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے۔ جو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ بندوں کے دل آپ کے لیے نرم کر ہی دے گا، ان سے آپ کے معاملات درست کروا ہی دے گا، آپ کے دل سے بھی مہریں ہٹا دے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ اس کو نہ چھوڑو، اس سے تعلق جوڑے رکھو، درد میں، مصیبت میں، غم میں، خوشی میں، ہمیشہ۔ اور بات اگر شرم کی ہے تو اماں کہتی ہیں اللہ سے کچھ بھی کہنے میں شرم نہ محسوس کرو، اس سے کہہ دو جو دل میں ہے، جو دماغ میں ہے، سب کہہ دو۔ وہ خدا ہے، اسے ہمارے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہے۔ اگر حل چاہیے تو اس سے بات کرو، بغیر شرمائے، بغیر جھجکے، اس سے مدد مانگو، اسے پکارو، حقوق اللہ میں کوتاہی نہ کرو۔ حقوق العباد خود بخود درست ہونے لگیں گے، کیونکہ جو خدا کے سامنے جھکتا ہے اس سے محبت کرتا ہے، اس سے ڈرتا ہے، وہ اس کے بندوں کے ساتھ غلط کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ اس کا دل خود ہی نرم کر دیتا ہے، بالکل چڑیوں کی طرح۔ آپ مجھے تمہاری باتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے عمر، ادھر دیکھو مجھے، میں اپنے قدموں پہ کھڑی ہوں۔ مجھے بتاؤ میرے باپ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ آخر میں اس کی آواز کانپی تھی۔ اپنے والدین کی بیماری یا موت کے بارے میں بات کرنا کسی بھی اولاد کے لیے سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھا تھا، جائے نماز طے کی تھی اور نیچے چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک لیپ ٹاپ اور USB تھی۔ وہ وہیں چھت پہ پڑے ایک میٹ پہ بیٹھ گیا تھا۔ حالے کو اشارے سے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ مارے بندھے اس سے ذرا فاصلے پہ بیٹھ گئی تھی۔ وہ واقعی اپنے خاندان کے آدمی کو وہاں اکیلا چھوڑ کر نہیں آیا تھا۔ وہ کسی ایسے کو چھوڑ کر آیا تھا جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جو چاہ کر بھی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، جس کی وفاداری غیر مشروط تھی۔ اس نے وہاں کیمرہ چھوڑا تھا، اس نے وہاں مشین چھوڑی تھی۔ انسان جھوٹ بول سکتے تھے، مشین نہیں۔ عمر نے USB کنیکٹ کی تھی۔ فائلز پہ کلک کر کے اسے USB میں موجود واحد ویڈیو پہ پلے کا بٹن دبایا تھا۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ ایک منظر ابھرا تھا۔ معراج سلطان تکیوں سے ٹیک لگائے نیم دراز تھے۔ حالے نے بے اختیار اپنے دل پہ ہاتھ رکھا تھا۔ وہ اب کبھی ان کو اس طرح نہیں دیکھ پائے گی۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ اسی وقت ہسپتال کے اس پرتعیش وارڈ میں شمس سلطان داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک آسمانی رنگ کی موٹی فائل تھی۔ ویڈیو کلیئر تھی۔ اس ویڈیو سے ابھرتی آوازیں کلیئر تھیں۔ کانوں میں پگھلا سیسا ڈالتی آوازیں، روح کھینچتے منظر سب کلیئر تھے۔ حالے بغیر پلک جھپکے سانس روکے اس منظر کو دیکھے گئی۔ وہ معراج سلطان کے پاس رکھے صوفے پہ بیٹھ گئے تھے۔ عمر نے کچھ مناظر اسکپ کیے تھے۔ اب اس نے دوبارہ ویڈیو کو چند منٹ آگے سے شروع کیا تھا۔ شمس سلطان اب کہہ رہے تھے، بھائی جان، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ جانتا ہوں صحیح وقت نہیں ہے، لیکن بہرحال کرنا تو ہے ہی۔ کاروبار کو ڈیلے نہیں کیا جا سکتا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ مجھے کچھ پیسہ چاہیے، میں کہیں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں اور مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ میں میں کیا کر سکتا ہوں شمس؟ تمہارے پاس مجھ سے زیادہ پراپرٹی ہے۔ میرے پاس تو بس ایک گھر ہے اور ایک دو پلاٹس۔ گھر میں حالے کے نام کر چکا ہوں اور دونوں پلاٹس حسن کی پڑھائی اور شادی کے لیے ہیں۔ وہ میرے بچوں کی سیفٹی ہیں۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ ان کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ شمس مسکرائے تھے۔ آپ بھول رہے ہیں بھائی جان، آپ کے پاس ہیون ہے۔ اب بھی لوگ اس کو مارکیٹ پرائس سے ڈبل پرائس پہ خریدنے کو تیار ہیں، اور وہ ہسپتال اور ہیون کے ساتھ والی زمین، آپ یہ سب کیسے بھول گئے بھائی؟ اگر ان سب میں سے کوئی ایک جگہ بھی بیچ دی جائے تو ہمیں کروڑوں کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ آپ میرے ساتھ مل جائیں بھائی، پھر دیکھیے گا ہمارا کاروبار کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ معراج سلطان سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ کس نے کہا کہ اب وہ کاروبار ہمارا ہے؟ ان کی ٹھنڈی آواز نے جیسے شمس کو برف کر دیا تھا۔ جس دن میں یہاں سے باہر آؤں گا، میں تمہاری کمپنی سے اپنے شیئرز نکال لوں گا۔
میں اپنا 25% لے لوں گا کیونکہ اب میں مزید تمہارے ساتھ کوئی کاروبار نہیں کرنا چاہتا۔ جو لوگ میری اولاد کے نہ ہو سکے وہ میرے کیا ہوں گے؟ تم لوگوں نے میرے بچوں پہ ہاتھ اٹھایا ہے، وہ بھی تب جب میں صرف ہسپتال میں ایڈمٹ تھا۔ اگر میں مر گیا تو تم لوگ میں تو میرے بچوں کی بوٹیاں نوچ لو گے شمس۔ میں اب سلطان منزل بھی واپس نہیں آؤں گا۔ میں اپنے بچوں اور بیوی کے ساتھ کہیں اور شفٹ ہو رہا ہوں۔ تمہارے اور میرے راستے آج کے بعد علیحدہ ہیں۔ نہیں بھائی، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس وقت اگر آپ نے اپنے شیئرز نکال لیے تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ میں آپ کو ہرگز ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ میں آپ کا بھائی ہوں۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ مارے بوکھلاہٹ کے یہاں سے وہاں چکر لگانے لگے تھے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں وقت دیتا ہوں، تم اسٹیبل ہو جاؤ۔ میں بھائی ہوں تمہارا، تمہیں برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن تمہارے پاس بس 6 مہینے ہیں، اس کے بعد میرا تمہارے کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے تو تم میرا ایک پلاٹ بیچ دو اور جب تم اسٹیبل ہو جاؤ تب واپس کر دینا۔ وہ سہولت سے کہہ رہے تھے۔ مجھے آپ کا پلاٹ نہیں چاہیے، مجھے ہیون چاہیے۔ آپ کو ایک بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ حالے میرے گھر آتی تو ہیون مجھے مل جاتا، لیکن آپ کی بد کردار بیٹی سے یہ برداشت نہ ہوا اور بھاگ کھڑی ہوئی۔ اب اب آپ کو میرا کام کرنا ہوگا، ہیون مجھے دینا ہوگا بھائی۔ اگر میں آپ کے بچوں پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہوں تو انہیں جان سے بھی مار سکتا ہوں۔ اگر اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں تو خاموشی سے ہیون کو میرے نام کر دے بھائی۔ آپ کے لیے اور آپ کے خاندان کے لیے یہی بہتر ہوگا۔ وہ تیش سے چلا رہے تھے جبکہ معراج ٹھنڈی اور پرسکون نظروں سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ تم میرے بچوں کو مارنے کی بات کر رہے ہو شمس؟ کچھ دیر قبل تو تم یہ کہہ رہے تھے کہ تم میرے بھائی ہو۔ ان کے لہجے میں افسوس تھا۔ شمس کی آنکھوں کا تاثر یکدم بدلا تھا۔ اب ان آنکھوں میں بے حسی اور سرد مہری تھی۔ ترک کہاوت ہے، جب کوئی کہے میں تمہارا بھائی ہوں تو پوچھ لینا حابیل یا قابیل۔ میں قابیل بن گیا ہوں بھائی۔ آپ نے بنا دیا ہے۔ ہمیشہ آپ سے برتری کی خواہش کو دل میں دبا کر رکھا، لیکن آج نہیں۔ ہمیشہ آپ کی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھا، لیکن اب نہیں۔ اب آپ کو میرے لیے کچھ کرنا ہوگا بھائی۔ ساری زندگی میں کیوں قربانی دوں؟ کبھی میرا سلطان کیوں قربانی نہ دے؟ ہمیشہ میں ہی کیوں ناکام رہوں؟ کبھی آپ کیوں ناکامی کا منہ نہ دیکھیں؟ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں بھائی، لیکن اب اور نہیں۔ اب آپ کو میرے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ آپ آدھے مر چکے ہیں، اب آپ کو پورا مر جانا چاہیے، یا پھر آپ کے بچوں کو۔ ہاں، ان کو مر جانا چاہیے۔ میں آپ کے بچوں کو مار دوں گا بھائی۔ وہ پاگلوں کی طرح تیز تیز بولتے اس وقت کوئی جنونی لگ رہے تھے۔ معراج سلطان کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ جاؤ شمس، مار دو، ایک گولی نہیں، چار چار مارو۔ اگر میرے بچوں کی موت تمہارے ہاتھوں لکھی ہے تو مار دو جا کر، اور اگر ان کی زندگی لکھی ہے تو تم چاہے پورا پسٹل ان پہ خالی کر دو، وہ بچ جائیں گے۔ ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے تم شمس۔ تم مجھے میرے بچوں کی موت سے نہیں ڈرا سکتے۔ میرے پاس دن میں 10 لوگ آتے ہیں بالکل تمہارے جیسے، ایسی دھمکیاں مجھے روز ملتی ہیں۔ تم مجھے ڈرا نہیں سکتے، سو بہتر ہے یہاں سے چلے جاؤ۔ گیٹ لاسٹ۔ شمس ہنسنے لگے تھے، زور زور سے، یہاں سے وہاں گھومتے وہ ہنستے جاتے تھے۔ آپ نہیں جانتے میں کیا کیا کر سکتا ہوں بھائی۔ میں آپ کے بچوں کو گولی سے نہیں ماروں گا۔ میں حالے اور اس لڑکے کی تصاویر سوشل میڈیا پہ ڈال دوں گا، ساری دنیا اس پہ تھو تھو کرے گی۔ اس کی دوستیں، اس کا خاندان، ہر کوئی اس کے کردار کی بات کرے گا۔ وہ باہر جانے سے کترائے گی، اس کی شخصیت مسخ ہو جائے گی۔ آپ کی بیٹی جیتے جی مر جائے گی بھائی۔ ذلت سے بڑی موت کوئی نہیں ہوتی۔ آپ کا بیٹا ہر روز اپنی بہن کو دیکھے گا تو اس کو سب کچھ یاد آئے گا۔ اس کے دوست، اس کا سرکل، ہر کوئی اسے طنزیہ نظروں سے دیکھے گا۔ ہر کوئی اس کی بہن کی بات کرے گا۔ پہلے وہ ڈیفینڈ کرے گا، پھر غصہ کرے گا، اور ایک دن وہ اس سب سے بیزار ہو جائے گا۔ وہ سوشل ہونا چھوڑ دے گا، وہ کالج چھوڑ دے گا، وہ اپنی بہن سے لڑے گا، خود سے منہ چھپائے گا، وہ ڈیمیج ہو جائے گا بھائی۔ اور اس سے بڑی موت کون سی ہوگی؟ وہ ہنسے تھے، زہر خند ہنسی۔ آپ کو چاہیے کہ ہیون کو خاموشی سے میرے نام کریں بھائی۔ آپ کو چاہیے کہ اب آپ قربانی دیں، یا تو اپنے بچوں کی یا پھر اپنی جائیداد کی، کیونکہ اب شمس سلطان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ میں قابل بن گیا ہوں بھائی۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آج قابل کے ہاتھوں کس کی موت ہوگی۔ اگر آپ کے بچوں کی نہ ہوئی تو… وہ رکے تھے بس ایک لمحے کو۔
تو آپ کی موت ہوگی بھائی، میں آپ کو مار دوں گا لیکن ہیون نہیں چھوڑوں گا۔ میراج سلطان نے شاکی نظروں سے شمس کو دیکھا تھا۔ میں تمہارا بھائی ہوں شمس، وہ ایک ایک لفظ پہ زور دے کر بولے تھے۔ تم مجھے مار دو گے؟ تم میرے بچوں کو مار دو گے؟ تم کیا بن رہے ہو یار؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ہم دونوں کے درمیان ایسا کیا آ گیا ہے؟ تم میرے بھائی ہو شمس، میرا وارث، تم مجھے مار دو، آؤ مار دو، مجھے فرق نہیں پڑے گا، لیکن تم برباد ہو جاؤ گے، تمہارا سکون ختم ہو جائے گا، تمہاری نیندیں اڑ جائیں گی، گلٹ تمہیں مار دے گا۔ مجھے مار کر اپنے ساتھ ظلم مت کرو، میرے بچوں کے ساتھ ظلم مت کرو۔ حسن بہت چھوٹا ہے، حالے کے بغیر میری سانسیں اکھڑتی ہیں۔ اپنے اور میرے ساتھ ظلم مت کرو، ہر ظلم کا بدلہ دینا پڑتا ہے۔ یہ مت کرو میرے بھائی، میری بات سنو، تمہیں پیسے چاہیے ہیں، تم میرا 25% لے لو۔ یہ میں موت کے ڈر سے نہیں کہہ رہا، یہ میں اپنے بھائی کو گناہ سے بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تم میرے پلاٹس بیچ دو، میرا گھر بیچ دو، میں تمہیں ہیون بھی دے دیتا، خدا کی قسم میں دے دیتا، لیکن شمس، میں نے مسجد میں بیٹھ کر اپنے خدا سے وعدہ کیا تھا کہ میں ہیون پروجیکٹ کو کبھی بھی اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال نہیں کروں گا۔ کوئی محبت، کوئی چاہت، کسی بھی جذبے کو خود پہ حاوی نہیں ہونے دوں گا۔ میں خدا کے ساتھ کیا وعدہ نہیں توڑ سکتا، اور تمہیں خود کے ساتھ اور اپنے ساتھ ظلم کرنے نہیں دے سکتا۔ میرے بھائی، خود کے ساتھ ظلم مت کرو، قابل مت بنو۔ وہ ان کو دیکھتے ہوئے نرمی سے کہہ رہے تھے، ان کے لہجے میں بھائی کے لیے محبت تھی، فکر تھی، خلوص تھا۔ شمس نے چند لمحہ ان کو سنا تھا، دیکھا تھا، ان کی باتیں اپنے ذہن میں جذب کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن نہیں، اب نہیں۔ انہوں نے زور زور سے اپنی گردن نفی میں ہلائی تھی۔ آپ کی جذباتی تقریر مجھے متاثر نہیں کر سکتی، میں ایک مشین ہوں، ایک روبوٹ۔ میرا مقصد بس پیسہ ہے، میرا عشق، میرا جنون بس پیسہ ہے۔ ایسی لفاظیوں نے کئی سال پہلے ہی مجھ پہ اثر انداز ہونا چھوڑ دیا تھا۔ میرے دل میں، میرے سینے میں کوئی دل نہیں ہے جو پگھل جائے۔ آپ مجھے نہیں روک سکتے بھائی۔ آپ نے ہمیشہ اپنی انہی باتوں کی وجہ سے مجھ پہ برتری حاصل کی، مجھ سے بہتر پایا، میں نے سب کچھ برداشت کیا۔ کیا آپ کو حق پہنچتا تھا کہ آپ مجھے ہزاروں لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر تھپڑ ماریں؟ میں کتنے دن شرمندہ رہا، آپ کو اندازہ ہے؟ آپ نے مجھ سے معافی تک نہیں مانگی بھائی، ہمیشہ آپ نے ہمیشہ میرے ساتھ یہی کیا ہے، خود کو بہترین ثابت کیا اور مجھے لوزر، مجھے فیلئر۔ انہوں نے اپنی پیشانی پہ آیا پسینہ صاف کیا تھا۔ آج نہیں، آپ کی باتیں آج نہیں سنوں گا میں۔ آپ کو بس ایک کام کرنا ہے، بس ایک۔ انہوں نے لپک کر وہ آسمانی فائل اٹھائی تھی اور معراج کے بالکل سامنے جا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اس فائل پہ سائن کر دے بھائی، آپ کو کرنا ہوگا، کیونکہ اب آپ مجھے نہیں روک سکتے۔ آپ کو اب گھر بیٹھنا چاہیے، ویسے بھی آپ کی بیٹی نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کے بعد سارا شہر ہم پہ تھو تھو کر رہا ہے۔ بس آپ سائن کر دیں پلیز۔ وہ ان کے ہاتھ میں زبردستی پین تھماتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ یہ کس چیز کے پیپرز ہیں؟ ان کے سکون میں رتی برابر فرق نہیں آیا تھا۔ شمس دل کھول کر مسکرائے تھے۔ ان پیپرز میں صاف صاف لکھا ہے کہ آپ، معراج سلطان، اپنا ہیون پروجیکٹ مجھے، یعنی اس شمس سلطان کو بیچ رہے ہیں، اور اس کے بدلے میری کمپنی میں 25% شیئرز خرید رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں میری کمپنی کے 25% شیئرز کی ویلیو بمشکل آپ کے ہیون کے پروجیکٹ کی قیمت کے 40% کے برابر ہو جائے۔ آپ کی پراپرٹی زیادہ قیمتی ہے، وہ ہیرا ہے، اور آپ اس کو کوڑیوں کے دام بیچ رہے ہیں۔ لیکن ہم تو بھائی ہیں نا؟ آخر میں تنزیہ سے ہنسے تھے۔ سائن کرے بھائی، سائن۔ آپ کے معراج کے چہرے پہ اضطراب پھیلا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ، بکواس ہے یہ، میں نے وہ 25% خریدے ہیں، میں تمہیں پے کر چکا ہوں شمس، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں نے تمہیں رقم دی تھی، میں نے اپنے اثاثے دیے تھے، یہ بکواس ہے، جھوٹ ہے۔ ان کی آواز ہکلانے لگی تھی۔ شمس نے استہزائیہ نظر سے ان کو دیکھا تھا۔ اچھا، کیا واقعی؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ آپ نے مجھ سے وہ شیئرز خریدے تھے اور آپ نے رقم بھی ادا کی تھی؟ کوئی معاہدہ، کوئی کاغذ کا ٹکڑا، کچھ تو ہوگا۔ کہاں ہے؟ ہے کچھ؟ بتائیں بھائی، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ آج تک میری کمپنی کے سب شیئرز میرے نام پہ ہیں بھائی۔ آپ کو جو 25% دیتا رہا ہوں اسے میری امداد سمجھ لیں۔ اور معراج سلطان کو جیسے ٹرک نے کچل دیا ہو، وہ ساکت ہو گئے، بالکل برف۔ میں نے میں نے کہا تھا شمس، ہم معاہدہ کر لیتے ہیں، لیکن تم نے بس رقم لی۔ تم نے کہا تھا تم میرے بھائی ہو۔ ان کی آواز ٹوٹی پھوٹی تھی۔ شمس کے چہرے پہ مکروسی مسکراہٹ آئی تھی، وہ ان کے قریب جھکا تھا، بالکل کان کے پاس۔ جب کوئی
آپ سے کہے میں آپ کا بھائی ہوں تو پہلے پوچھ لینا، حابیل یا کابیل؟ وہ ان کے کانوں میں سور پھونک کر پیچھے ہٹے تھے۔ معراج سلطان کا ہاتھ سیدھا اپنے دل پہ گیا تھا۔ کئی سال قبل جب معراج سلطان نے شمس سے ان کی کمپنی جو کہ یوسف سلطان کے نام تھی لیکن وراثت میں شمس کے حصے میں آنی تھی، ابھی اس کی کاغذی کارروائی نہیں ہوئی تھی، اس کمپنی کے شیئرز خریدنے چاہے تھے، تب شمس نے ان سے کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا، بس لفظی باتیں ہوئیں اور معراج سلطان نے ساری رقم شمس کے حوالے کر دی۔ کمپنی سے ملنے والا منافع کا 25% معراج سلطان کو مل جایا کرتا تھا۔ معراج کے سینے میں درد شروع ہو گیا تھا، وہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے دوہرے ہونے لگے، ان کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ ڈاکٹر ڈاک ڈاکٹر کو بلاؤ شمس، مجھے درد ہو رہا ہے۔ عمر عمر کو بلاؤ شمس، عمر کو بلاؤ، بہت درد ہو رہا ہے شمس، بھائی جاؤ، ڈاکٹر بلاؤ شمس، میرا مال غصب نہیں کر سکتے تم، غاصب مت بنو، میرے بچوں کا حق ہے یہ، میرا حسن، وہ چھوٹا ہے بہت، مجھے مرنے مت دو، ڈاکٹر کو بلاؤ۔ خالے کا کیا ہوگا شمس، میرے بچے رول جائیں گے، ڈاکٹر کو بلاؤ، حسن بہت چھوٹا ہے۔ ان کے الفاظ ٹوٹے پھوٹے تھے، درد شدید تھا، وہ اپنے سینے کو مسل رہے تھے، ان کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا، جسم پسینے سے شرابور تھا۔ شمس بھویں بھینچے ان کو دیکھے گئے۔ آپ کا داماد آ ہی جائے گا بھائی، لیکن آج آپ کو سائن کرنے ہی ہوں گے۔ شمس نے ان کے ہاتھ میں زبردستی پین تھمائی تھی اور فائل اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی۔ معراج کے ہاتھ سے پین چھوٹا تھا، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، وہ بار بار نفی میں سر ہلاتے تھے۔ عمر بلاؤ، ڈاکٹر کو بلاؤ شمس، میں بھائی ہوں تمہارا، درد ہو رہا ہے، بلا بلاؤ ڈاکٹر کو۔ لیکن شمس تو جیسے ان کی سن ہی نہیں رہے تھے، انہوں نے معراج کے سینے پہ دباؤ ڈال کر ان کو ہسپتال کے بیڈ پہ دھکا دیا تھا۔ وہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے نیم مردہ سے گر گئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں شوق تھا، بے یقینی تھی، بے بسی تھی، غصہ تھا، وہ اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ انہوں نے خود کو آج تک اتنا کمزور محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ اٹھ کے شمس کو دور ہٹانا چاہتے تھے لیکن ہلنے جلنے سے انکاری تھے۔ شمس ان کو گرا کر خود ان پہ حاوی ہو گئے تھے اور ان کا ایک ہاتھ پکڑ کر اس میں ایک بار پھر پین تھمایا تھا۔ اب کی بار انہوں نے معراج کا ہاتھ چھوڑا نہیں تھا بلکہ اپنے ہاتھ سے اس کو پکڑ رکھا تھا۔ معراج سلطان کے جسم سے جیسے ساری توانائی نکل گئی تھی، وہ بے دم ہو کر گر پڑے، ان کا دل رکنے لگا تھا، درد ایسا تھا کہ المان۔ شمس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ایک جگہ سائن کیا تھا۔ وہ سارا دن ساتھ ہوتے تھے، ان کی سائن سے واقف تھے۔ یہ ہیون کے کاغذات تھے، انہوں نے صفحہ پلٹایا تھا اور ایک اور مطلوبہ جگہ سائن کیا تھا۔ یہ ہیون سے ملحقہ زمین کے کاغذ تھے، صفحے پلٹے تھے اور دو آخری سائن ہوئے تھے۔ یہ ہیون ہسپتال اور ہیون اسکول کے کاغذات تھے۔ شمس پیچھے ہٹ چکے تھے، ان کا کام ہو گیا تھا۔ معراج سلطان کی عمر بھر کی کمائی لٹ چکی تھی۔ شمس سلطان نے فاتحانہ نظروں سے اس آسمانی فائل کو دیکھا تھا اور ایک نظر معراج سلطان کے بے جان وجود کو بھی دیکھا تھا۔ ایک لمحے کو، بس ایک لمحے کو ان کا دل ڈوبا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے ان کی آنکھیں صفاق ہو گئی تھیں، ہر قسم کے جذبات سے آری۔ اسی وقت ویڈیو بند ہو گئی تھی، لیپ ٹاپ کی اسکرین تاریک ہو گئی تھی۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین کو دیکھتی حالے کے کاٹو تو لہو نہیں بدن میں، وہ ششدر سی بیٹھی تھی، اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا، اس کی آنکھیں پھٹی ہی پھٹی رہ گئی تھیں، وہ شاکڈ تھی، اس کے باپ کو گھیر کر مارا گیا تھا، وہ کرب کی انتہا پہ تھی۔ پاس بیٹھے عمر کے تاثرات سپاٹ تھے، البتہ اس کی آنکھوں کا زخمی پن دل دہلا دیتا تھا۔ حالے کا شوق اور گلٹ ختم ہو گیا تھا اور اب قبول کرنے کا مرحلہ تھا۔ اس نے قبول کر لیا تھا، اس کا باپ مر گیا ہے۔ حالے کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آئی تھی، پھر اس کی آنکھیں ڈبڈبائی تھیں اور یکدم اس کی آنکھوں سے پانی کا ریلا سا بہنے لگا، وہ زور زور سے رونے لگی جیسے بچے روتے ہیں۔ عمر اس کو روتے ہوئے دیکھتا رہا، اسے آج یہ آنسو برے نہیں لگے تھے، آج یہ آنسو نعمت لگے تھے۔ بابا، بابا، میرے بابا مر گئے، وہ مر گئے۔ عمر، تم نے دیکھا وہ مر گئے، ان کو مار دیا گیا، ہمیں یتیم کر دیا گیا، میرا بھائی یتیم ہو گیا، میں یتیم ہو گئی، میرے باپ کو مار دیا۔ اللہ، اللہ کوئی ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی کسی کے باپ کو کیسے مار سکتا ہے؟ اللہ میں کہاں جاؤں، میرا باپ مر گیا۔ یا اللہ کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ میرا باپ مر گیا، وہ تو میرے چچا تھے، وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں اللہ؟
وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے زور زور سے روتی جاتی اور کہے جاتی، میرا دل بند ہو رہا ہے اللہ، کوئی کسی کے باپ کو کیسے مار سکتا ہے؟ آپ ایسا کیسے ہونے دے سکتے ہیں؟ کسی کا باپ کیسے مار سکتا ہے کوئی؟ آپ کیسے ایسا ہونے دے سکتے ہیں؟ یہ ظلم ہے اللہ، آپ کسی کو کیسے مجھ پہ ظلم کرنے دے سکتے ہیں؟ کیوں اللہ، میں ہی کیوں، میرا باپ ہی کیوں؟ وہ چیخ رہی تھی، وہ رو رہی تھی، اس کا باپ مر گیا تھا، یہ غم تھا، اس کے باپ کو قتل کیا گیا تھا، یہ ناسور تھا، اور ناسور کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ ایک 2 کمروں کا چھوٹا سا اپارٹمنٹ تھا۔ دیواروں پہ جا بجا لگی پینٹنگز لگی تھیں، چھوٹا سا لاؤنج اور اوپن کچن، بس یہی نرمین اور نوح کی ساری دنیا تھی۔ ان کے والدین ایک کار کریش میں مر گئے تھے، تب نوح 15 سال کا تھا اور نرمین 6 سال کی۔ تب سے لے کر اب تک نوح اور نرمین کی ساری ذمہ داری ان کے خالو فہیم مرزا پہ آ چکی تھی۔ وہ دونوں اس وقت لاؤنج میں رکھے صوفے پہ بیٹھے چائے پی رہے تھے جب ڈور بیل بجی۔ نوح چائے کے کپ کو میز پہ رکھتا دروازے کی طرف بڑھ گیا، لیکن اس کو دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ یاقوت اپنے ہاتھ میں موجود کارڈ سے دروازہ کھول کر اندر آ گیا تھا۔ نوح کو دیکھتے ہوئے اس نے کارڈ ہوا میں لہرایا تھا۔ اس نے سفید سلک شرٹ کے ساتھ سفید ہی جینز پہن رکھی تھی، بال جل سے پیچھے کو جمائے وہ کافی اچھا لگ رہا تھا۔ برو، تمہیں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے پاس کارڈ تو تھا، خواہ زحمت کی تم نے، وہ مصنوعی افسوس سے کہہ رہا تھا۔ نوح خاموشی سے اس کو دیکھتا رہا۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ کیا کام تھا؟ اس کا لہجہ بے لچک تھا۔ یار، اس اے ایس پی کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے، سیلیبریشن پارٹی دے رہا ہوں میں، انوائٹ کرنے آیا ہوں تمہیں۔ وہ دونوں چلتے ہوئے لاؤنج میں آ گئے تھے۔ یاقوت ایک صوفے پہ دھپ سے گر گیا تھا۔ اس کے ذرا فاصلے پہ نرمین بیٹھی تھی۔ نرمین ایک دبلی پتلی سی، صاف رنگت اور سیاہ لمبے بالوں والی خوش شکل سی لڑکی تھی۔ اس کے چہرے میں سب سے زیادہ متاثر کن اس کی سبز آنکھیں تھیں۔ آنکھوں کا یہ رنگ اس کو اپنی ماں سے ملا تھا۔ وہ پکی پٹھان تھی۔ اپنے پیرنٹس کی وفات کا حادثہ نرمین کے ذہن سے چپک کر رہ گیا تھا۔ اس کا دماغ کمزور تھا، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر جاتی تھی۔ وہ اپنی عمر کی لڑکیوں جتنی چالاک نہیں تھی، بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ وہ معصوم تھی، بے حد معصوم۔ یاقوت کو دیکھ کر اس نے سلام کیا تھا۔ نوح نے ناگواری سے یہ منظر دیکھا تھا۔ نرمین بیٹے، تم اندر جاؤ، اس نے نرمی سے اپنی بہن سے کہا تھا۔ یاقوت نے گردن موڑ کے نوح کو مسکرا کر دیکھا تھا۔ اور میرے لیے کافی کون بنائے گا؟ وہ ہنوز مسکرا رہا تھا۔ میں بنا دیتی ہوں یاقوت بھائی، نرمین ہلکی آواز میں بولی۔ تم کتنی سویٹ ہو یار، وہ خوش دلی سے بولا تھا۔ میری بہن تمہاری نوکر نہیں ہے جو تمہارے لیے چائے کافی بناتی رہے، نوح اکھڑ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ تم اندر جاؤ نیرو، میں کافی بنا دوں گا بیٹا۔ نرمین خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ یاقوت نے اپنے پیر اسی چھوٹی سی میز پہ کینچی کی صورت رکھ لیے تھے جہاں کچھ دیر قبل پی گئی چائے کے کپ رکھے تھے۔ نرمین نوکر نہیں ہے، لیکن تم تو ہونا۔ اچھا نوکر نہ صحیح، میرے باڈی گارڈ، میرے کیپر تو ہونا۔ جاؤ تم کافی بنا کر لاؤ میرے لیے۔ اس کا لہجہ نارمل تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں استہزاء تھا۔ نوح نے چند لمحے چبھتی ہوئی نظروں سے اس کو دیکھا تھا اور پھر کچن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اسپریسو ڈبل شاٹ، یاقوت نے پیچھے سے ہانک لگائی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نوح ایک ٹرے میں 2 کافی کے مگ لیے آ رہا تھا۔ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اس نے ایک مگ یاقوت کو تھمایا تھا اور دوسرا ٹرے میں ہی رکھا تھا۔ وہ غیر آرام دہ سا بیٹھ گیا۔ واہ یار، کیا بات ہے تمہاری، وہ کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے بولا تھا۔ میں نے اتنی اچھی کافی زندگی میں دوسری بار پی ہے۔ پہلی بار بتاؤں کب پی تھی؟ کب؟ نوح نے بیزاری سے سوال کیا تھا۔ 1 ہفتہ پہلے، جب میں ساشا کے ساتھ یہاں تمہارے گھر آیا تھا، تب نیرو نے ہم دونوں کے لیے جو کافی بنائی تھی، اف کیا بات تھی۔ اس کی وہ آنکھیں بند کیے محظوظ سا کہہ رہا تھا، جبکہ نوح مرزا کے چہرے کا رنگ یکدم بدلا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تم ساشا کو میرے گھر لائے تھے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم اپنی گرل فرینڈ کو لے کر میرے گھر آئے، میری غیر موجودگی میں، میری بہن کی موجودگی میں؟ وہ بچی ہے، معصوم، کیا اثر پڑا ہوگا اس پر؟ تمہاری جرت کیسی ہوئی؟ او خدایا، وہ ساشا کتنی بدزبان ہے، گالی دیے بغیر نہ اس کی بات شروع ہوتی ہے اور نہ ختم۔ ہر 10 منٹ بعد وہ ایک سگریٹ پیتی ہے۔ تم ایسی لڑکی کو میرے گھر لے آئے، میری بہن کے پاس، کس کی اجازت سے؟ وہ بول نہیں رہا تھا، غرا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یاقوت کا منہ نوچ لے۔
ریلیکس برو، اب اتنی بھی بچی نہیں ہے تمہاری بہن۔ اور کیا ہو گیا اگر میں اپنی گرل فرینڈ کو یہاں لے بھی آیا؟ میں یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا تمہارے گھر سے ہوتا جاؤں، تم نہیں تھے اور نیرو نے مجھے بذات خود دعوت دی تو میں اندر آ گیا۔ بٹ آئی سویئر ساشا نے اسموکنگ نہیں کی تھی یار۔ وہ اٹھا تھا اور نوح کے پاس جا کر اس کے کان کے قریب جھکا تھا۔ اس نے بس ایک ڈرگ ڈوز لیا تھا، وہ سرگوشی نما آواز میں کہہ کر ہٹا تھا۔ نوح کا رنگ سفید پڑنے لگا تھا، اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھیں۔ اس نے بغیر یہاں وہاں دیکھے یاقوت کو بازو سے پکڑا تھا اور اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا دروازے کی جانب لے جانے لگا۔ یاقوت ہنستے ہوئے اس کے ساتھ کھنچا جا رہا تھا۔ نوح نے اس کو دروازے سے باہر دھکا دیا تھا اور دروازے پہ ہاتھ رکھے انگلی اٹھا کر اس کو وارن کیا تھا، یاقوت میری بہن اور میرے گھر سے دور رہو۔ آج کے بعد اگر تم میرے گھر کے قریب بھی پھٹکے تو خدا کی قسم میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا۔ ٹھا کی آواز سے دروازہ اس کے منہ پہ مارتے وہ اندر بڑھ گیا تھا۔ نرمین، نرمین، یہاں آؤ فوراً۔ وہ لاؤنج میں کھڑا دھاڑ رہا تھا۔ نرمین فوراً کمرے سے نکل آئی تھی، اس کی آنکھوں میں استحجاب ابھرا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے تو وہ اچھے موڈ میں تھا۔ اس دن یاقوت کو اندر کیوں آنے دیا تم نے اور مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ بھائی انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو نہ بتاؤں، ورنہ کیا؟ بولو اب منہ کیوں بند کر لیا؟ ورنہ ورنہ وہ پھر کبھی بھی ہمارے گھر نہیں آئیں گے۔ میں ڈر گئی تھی، ان کے نہ آنے سے ڈر گئی تھی، وہ مدھم سی آواز میں بولی تھی۔ نوح کے جسم کا سارا خون اس کے چہرے پہ سمٹ آیا تھا، اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا، اس کی زبان گنگ ہو گئی تھی۔ وہ اس کے نہ آنے کے ڈر سے اتنا کچھ کر سکتی ہے تو اس کے آنے کے لیے کیا کچھ کرے گی؟ اس خیال نے ہی نوح کو برف کر دیا تھا۔ یہاں آؤ، اس نے خود کو بولتے سنا۔ نرمین مرے مرے قدم اٹھاتی اس کے قریب آ گئی تھی۔ نوح نے نرمی سے اس کو اپنے کندھے سے لگایا تھا۔ میری بات سنو بیٹے، وہ یہاں اب کبھی بھی نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں، اور تم اب کبھی اس کا انتظار نہیں کرو گی۔ وہ اچھا لڑکا نہیں ہے، تم اس کے بارے میں نہیں سوچو گی، وعدہ کرو بھائی سے۔ وہ نرمی اور محبت سے کہہ رہا تھا۔ نرمین نے معصومیت سے سر ہلا دیا تھا، جبکہ نوح نے اب بھی لب بھینچ رکھے تھے۔ او خدایا، یہ کیا ہو گیا تھا؟ رات کی تاریکی ہر لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اب تک خود کو اسی چھت پہ بیٹھا محسوس کر رہی تھی۔ اس کا ذہن، دل، آنکھیں سب وہیں تھیں۔ وہ اب رو نہیں رہی تھی، اس کا دل حقیقت قبول کر چکا تھا۔ اب وہ غم میں تھی۔ اپنے کمرے کی بالکنی میں بیٹھی وہ ہر اس لمحے کو یاد کر رہی تھی جو اس نے اپنے باپ کے ساتھ گزارا، جو اس نے اپنے چچا کے ساتھ گزارا۔ وہ ذرا سخت تھے، کبھی کبھی تلخ بھی ہو جاتے تھے، لیکن قتل، وہ اپنے ہی بھائی کا قتل کیسے کر سکتے تھے؟ اسے رہ رہ کر تکلیف اٹھ رہی تھی، اسے اپنا دل ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا۔ 2 دن سے وہ جس حقیقت کو قبول نہیں کر رہی تھی وہ آج تھپڑ کی طرح اس کے چہرے پہ آ کر لگی تھی۔ دل سے خون رسنے لگا تھا۔ ذلت، رسوائی، باپ کی موت، کیا کیا سہے۔ اس نے سر اس آسمان کی جانب اٹھایا تھا، اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ اس کے لب پھڑ پھڑائے تھے، گلابی ہوتی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں اتنی اچھی مسلمان کبھی نہیں تھی، لیکن میں نے کبھی کسی کا دل نہیں توڑا تھا۔ میں نے کبھی کسی کے عیب ظاہر نہیں کیے تھے۔ میں نے کبھی خاندان نہیں توڑے۔ پھر میرا دل کیوں ٹوٹا اللہ؟ میں کیوں رسوا ہوئی؟ میرا خاندان کیوں چھوٹ گیا؟ میرے اپنے مجھ سے کیوں الگ ہوئے؟ اس کی آواز بہت ہلکی اور زکام زدہ تھی۔ میرا باپ، وہ تو بہت اچھی انسان تھے اللہ، کوئی ان کو قتل کیسے کر سکتا ہے؟ ان کا بھائی، میرے چچا، وہ قتل وہ قتل کیسے کر سکتے ہیں اللہ؟ میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ میرے دل میں شدید درد ہے اللہ، مجھے صبر دے، میرے بھائی کو صبر دے، میرے بھائی کو۔ وہ کہتے کہتے رکی تھی، ٹھٹکی تھی، اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا بھائی اب بھی وہاں تھا، اس کے باپ کے قاتلوں کے قریب۔ یا اللہ، اس کا بھائی۔ وہ آنکھوں کو خشک کرتی لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے سے باہر آئی تھی۔ ہر چیز جیسے سلو موشن میں ہو رہی تھی۔ وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی، وہ پیر کہیں رکھ رہی تھی اور پڑھ کہیں رہا تھا۔ وہ اب پتھریلی روش پہ چلتی بیرونی دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے پیروں میں جوتے نہیں تھے، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، اس کا دل اور دماغ صرف ایک جگہ تھا، اس کا بھائی۔ وہ اس کے باپ کے قاتلوں کے قریب تھا، بے حد قریب۔
اس کی آنکھوں کے آگے سارے منظر دھندلے پڑ رہے تھے، اس کا چہرہ گیلا تھا، نہ جانے کیوں۔ وہ اب دروازہ کھول رہی تھی، کوئی اس سے کچھ پوچھ رہا تھا، اس کا چہرہ بھی دھندلا تھا۔ وہ شاید عمر کا کوئی ملازم تھا۔ حالے نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو دروازہ کھولنے کا کہا۔ اس کی زبان جیسے مفلوج ہو گئی تھی۔ وہ آدمی اب پھر اسے کچھ کہہ رہا تھا۔ حالے نہیں سن رہی تھی، وہ کچھ بھی نہیں سن رہی تھی۔ اس کی سماعتوں میں ایک ہی فکرہ گونج رہا تھا، آپ کے بچوں کو مر جانا چاہیے بھائی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ہی منظر تھا، اس کے باپ کا ہسپتال کے بیڈ پہ پڑا بے جان وجود، اس کے باپ سے زبردستی سائن لیتا اس کا چچا۔ اسی وقت اسے عمر اپنے قریب آتا دکھائی دیا، وہ کچھ پریشان سا تھا۔ حالے کو دیکھ کر فکر مندی سے اس کے قریب آیا، وہ اب کچھ پوچھ رہا تھا۔ گھر، حسن، چلو میرے گھر، میرا بھائی، میرے بھائی کو۔ اس کے الفاظ ٹوٹے پھوٹے تھے، اس کی باتیں بے ربط تھیں۔ عمر نے تفکر سے اس کو دیکھا تھا اور پھر نیچے جھکا تھا، اپنے جوتے اتار کر باری باری اس کے پیروں میں ڈالے تھے۔ وہ ساکن کھڑی رہی۔ اوکے اوکے، ایزی ہو جائے، ہم چل رہے ہیں، میں ساتھ چل رہا ہوں۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے اس کو تسلی دے رہا تھا، گارڈ سے کچھ کہہ رہا تھا۔ حالے نے آنکھیں بند کر کے کھولی تھی، رکے ہوئے آنسو بہہ نکلے تھے۔ منظر صاف ہوا تھا۔ وہ اب عمر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی اور بار بار نظریں موڑ کر اس کو دیکھتا تھا۔ وہ نہیں دیکھ رہی تھی، اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے اپنے بھائی کے پاس جانا تھا، جلد از جلد۔ ہارون شاہد گاڑی کی چابی ہاتھ میں لیے نیچے جا رہا تھا جب نوال بیگم نے اس کو روک لیا۔ آج اسے سادہ سی بھوری شلوار قمیض پہن رکھی تھی، گرے آنکھوں میں اداسی تھی۔ اگر آج حالے اس کے ساتھ ہوتی تو اس کی پینٹنگ دیکھ کر کتنی خوش ہوتی، وہ بس سوچ ہی سکا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ نوال اس کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ بہت ضروری کام ہے، وہیں جا رہا ہوں، اس نے بہانہ بنایا تھا۔ اور یہ ضروری کام یقیناً حالے سلطان ہوگی۔ ان کے لہجے میں طنز نہیں تھا، وہ بس پوچھ رہی تھی۔ نہیں ماما، میں اس کا سامنا نہیں کر سکتا، اس کو بہت تکلیف دی ہے میں نے۔ میں اس کو وقت دینا چاہتا ہوں اور وہ اس وقت بہت بڑے غم میں ہے۔ میرا جانا ٹھیک ہوگا بھی کہ نہیں، وہ ہائپر ہو جائے گی، وہ خود کو نقصان پہنچا لے گی۔ میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں لیکن مجھے لگتا ہے یہ وقت مناسب نہیں۔ تمہیں کس نے کہا ہے تم اس سے معافی مانگو جا کر، یا پھر اس کے تمہیں بلانے کا انتظار کرو؟ کون کہتا ہے اسے وقت دو؟ وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ متعجب ہوا۔ دوست کی خوشی میں اس کی مرضی سے جاؤ، لیکن دوست کے غم میں اپنی مرضی کے بغیر بھی جاؤ۔ وہ دھکا دے کر نکالے تب بھی جاؤ، وہ گالیاں دے تو سنتے رہو، وہ مارے تو مار کھا لو کیونکہ وہ غم میں ہے، اور غم سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے۔ اگر غم کو سنا نہ جائے تو وہ ناسور بن جاتا ہے، اور ناسوروں کے ساتھ زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے بیٹے۔ اپنے مفاد، اپنی معافی کے لیے مت جاؤ، اس کے دل کو ہلکا کرنے کے لیے جاؤ، اس کو سننے جاؤ۔ ہارون نے تلخی سے سر جھٹکا تھا۔ آپ کو لگتا ہے وہ مجھے سنائے گی؟ مجھ سے بات کرے گی؟ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہوگی۔ نہ سنائے، نہ کچھ کہے، نہ تم کچھ کہو۔ دوست کی مصیبت یا غم میں اس کے ساتھ بیٹھنا بھی بہت ہوتا ہے۔ وہ بولے نہ بولے، اس کو ایک آسرا ہوگا، ایک سہارا ہوگا کہ میرے پاس میرا دوست ہے۔ بیٹے، دوستوں سے نفرت نہیں کی جاتی، اور کر رہے ہو تو کبھی سچی دوستی کی ہی نہیں ہوگی۔ آپ کا دوست وہ واحد انسان ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ غلط بھی کر دے تو آپ خود کو سمجھاتے ہو، تسلی دیتے ہو کہ اس کی کوئی مجبوری ہوگی، کوئی وجہ ہوگی۔ وہ آپ کبھی اس کو بلیم نہیں کرتے ہو، کرتے ہوگے اس کے منہ پہ لیکن دل میں نہیں۔ دل میں آپ ہمیشہ اس کے حق میں بولتے ہو۔ دوستوں کے درمیان دوریاں آ جاتی ہیں، پرابلم آ جاتے ہیں، اختلافات آ جاتے ہیں، لیکن نفرت نہیں۔ نفرت دوستی میں کبھی نہیں آتی۔ تم نے دیکھا ہوگا، ہم سب دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں۔ ہمارا کوئی بچھڑا ہوا، کوئی پرانا، کوئی ناراض دوست جب سامنے آتا ہے تو دل بے اختیار اس کے گلے لگنے کو چاہتا ہے، اس سے بات کرنے کو چاہتا ہے۔ ہاں، ہم نہیں کرتے، دل کو ڈپٹ دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں، لیکن دل چاہتا ضرور ہے۔ مطلب وہ مجھ سے نفرت نہیں کرتی؟ مما، میں اس کو سن لوں گا، جو کچھ وہ کہے گی، جو بھی بولے گی، میں سب سن لوں گا۔ بس وہ ایک بار مجھے خود کے قریب تو آنے دے۔ نوال اس کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ تمہیں لگتا ہے سننا آسان ہوتا ہے؟ بالکل نہیں، سننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ سننا بہت ظرف کا کام ہوتا ہے۔ سنانے والے کو آپ پورے کے پورے موجود ہونے چاہیے ہوتے ہیں۔ سنانے والے کو آپ کی توجہ چاہیے ہوتی ہے۔
وہ آپ سے اپنی مرضی کے ایکسپریشن چاہتے ہوتے ہیں، وہ آپ کی دلچسپی نوٹ کرتا ہے، وہ آپ پہ غور کرتا ہے، اور جہاں کہیں سنانے والے کو یہ لگا کہ آپ سن نہیں رہے تو وہ سنانا چھوڑ دیتا ہے، اور جب کوئی آدھے میں سنانا چھوڑ دے تو غم کو ناسور بننے میں 1 سیکنڈ سے بھی کم کا وقت لگتا ہے۔ نہ سننا خودکشیاں کروا دیتا ہے، نہ سننا قتل کروا دیتا ہے، نہ سننا کسی کی زندگی خراب کر دیتا ہے۔ یہ زخموں کو ناسور بناتا ہے۔ کسی کے زخموں کو ناسور نہ بننے دو بیٹے۔ اگر نہیں سن سکتے تو سننے کی اداکاری بھی مت کرو۔ وہ نرمی سے کہہ کر چلی گئی تھی، جبکہ ہارون کئی سوچوں میں گھرا وہیں رہ گیا تھا۔ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا جتنا اس نے سوچا تھا۔ گاڑی جیسے ہی سلطان منزل کے باہر آ کر رکی، حالے فوراً سے پہلے اترتی دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ اس سے پہلے وہ اندر جاتی جب اس کو روک لیا گیا۔ میڈم پلیز رک جائیں، آپ اندر نہیں جا سکتی۔ شمس صاحب کا حکم ہے اور سفیر صاحب نے بھی سختی سے منع کر رکھا ہے۔ پلیز میڈم، میری نوکری کا سوال ہے، وہ لجاجت سے کہہ رہا تھا۔ زیادہ بکواس نہ کرو، آرام سے دروازہ کھولو ورنہ ابھی کھوپڑی کھول دوں گا۔ عمر قریب آتا برہمی سے کہہ رہا تھا۔ حالے نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو روک دیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اندر نہیں آ رہی، آپ اندر جا کر حسن کو بلا دیں یا پھر یہاں سے کسی ملازم کو فون کر لیں، وہ نارمل لہجے میں کہہ رہی تھی۔ آپ اس کی بات سن رہی ہیں؟ اس کے باپ کا گھر ہے جو اندر نہیں جانے دے گا؟ ہاں، ابھی دیکھتا ہوں میں اس کو۔ عمر نے بولتے ہوئے گارڈ کو گردن سے دبوچ دیا تھا۔ بول، اب اندر جانے دے گا یا نہیں؟ وہ اس پہ غرا رہا تھا جب حالے نے اس کو چھڑوانے کی کوشش کی تھی۔ تم اسے چھوڑو گے یا میں چلی جاؤں؟ کیوں میری مشکلات بڑھا رہے ہو؟ جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ وہ بلند آواز میں بولی تھی۔ عمر کی گرفت اس کی گردن پہ ڈھیلی پڑی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کو چھوڑتا دور جا کھڑا ہوا۔ گارڈ اب کھانسنے لگ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ نارمل ہوا تو اس نے اندر کال کر کے حسن کو پیغام بھیج دیا تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد حسن سلطان منزل کا محل نما دروازہ کھولتا باہر آیا تھا۔ حالے کو دیکھ کر متفکر سا آگے بڑھا تھا۔ تم اس وقت یہاں؟ سب ٹھیک ہے، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اوہ، کیا تم میرے پاس واپس آ رہی ہو؟ تم اسے چھوڑ کر آئی ہو نا، بولو نا۔ اس نے آتے ہی سوالات کی بوچھاڑ کر دی تھی۔ حالے خاموش رہی۔ حسن کی نظر اس کے کندھے سے ہوتی ذرا فاصلے پہ کھڑی عمر حیات پہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی جوت بجھ گئی تھی۔ تم اس وقت کیوں آئی ہو؟ اب کہ اس کا لہجہ بے تاثر تھا، حالے نے لپک کر اس کے ہاتھ تھامے تھے۔ تمہیں لینے آئی ہوں حسن، یہ جگہ سیف نہیں ہے، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں یہاں سے دور لے جاؤں گی، تم سمجھ رہی ہو نا؟ یہ جگہ، یہاں کے لوگ، یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، تم سیف نہیں ہو، تم میرے ساتھ چلو، یہاں خطرہ ہے، یہاں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑے جلدی جلدی بول رہی تھی۔ حسن اسی سنجیدگی سے اس کو دیکھتا رہا۔ اور یہ جگہ کیوں سیف نہیں ہے بتانا پسند کرو گی؟ تمہاری جان کو خطرہ ہے حسن، میں اس وقت تمہیں سمجھا نہیں سکتی، تم یہاں سیف نہیں ہو، بس یہ سمجھ لو۔ میرے ساتھ چلو پلیز، یہ وقت سوال جواب کا نہیں ہے، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ وہ چند لمحے حالے کو دیکھتا رہا، پھر اپنے ہاتھ نرمی سے چھڑائے اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، جہاں تم کہو گی وہاں چلے جائیں گے، اوکے؟ حالے نے فوراً اس بات میں سر ہلایا تھا۔ عمر بیزاری سے یہ سارا منظر دیکھے گیا۔ جج صاحب کی اولاد اور اتنے سیدھے طریقے سے مان جائے ہو ہی نہیں سکتا۔ تم مجھے لکھ کر دے دو کہ جہاں تم مجھے لے جاؤ گی وہاں میں مروں گا نہیں، وہاں میری جان سیف رہے گی، وہاں جا کر میری لکھی ہوئی موت ٹل جائے گی۔ اگر تم لکھ کر دے سکتی ہو تو میں چلتا ہوں۔ حالے کے اوپر جیسے گڑھوں پانی ڈال دیا گیا ہو۔ میں یہ نہیں کر سکتی، یہ سب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس نے خود کو بولتے سنا۔ دیٹس دا پوائنٹ، یہ اللہ کے کام ہے حالے۔ بابا نے مجھے سکھایا ہے کہ موت سے جتنا بھاگو گے وہ آپ کو ڈھونڈ ہی لے گی۔ آپ کسی پہاڑ، کسی غار، کسی سمندر میں چھپ جاؤ، وہ آپ کو نکال لے گی۔ اس سے بھاگو مت، اس سے حفاظتی اقدام نہ کرو، اس سے جب آنا ہوگا وہ آ کر رہے گی۔ سو تم حالے سلطان، تم مجھے موت سے نہیں ڈرا سکتی، اور میں حسن سلطان موت کے ڈر سے یہاں سے بھاگ نہیں سکتا۔ اگر میری موت نہیں لکھی ہے تو یہاں رہ کر بھی بچ جاؤں گا، اور اگر لکھی ہے تو تم مجھے دنیا کے آخری کونے میں بھی لے جاؤ، میں مر ہی جاؤں گا۔ اس کے لہجے میں طنز نہیں تھا، اس کا لہجہ ہو بہو میراج سلطان جیسا تھا، نرم، دو ٹوک۔ حالے نے بغیر کچھ کہے واپسی کے لیے قدم موڑے تھے۔ وہ میراج سلطان کا بیٹا تھا، وہ اسے موت سے نہیں ڈرا سکتی تھی۔
مت جاؤ حالے، مجھے تمہاری ضرورت ہے، میرے ساتھ رہو۔ یہاں نہیں رہ سکتی تو کسی اور جگہ لے جاؤں گا تمہیں، لیکن اس کے ساتھ مت جاؤ، اس نے پیچھے سے پکارا تھا۔ حالے بغیر جواب دیے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ حسن نے لب بھیج لیے تھے۔ تم نے یہ دوسری بار کیا حالے، تم نے مجھے دوسری بار اس آدمی کے لیے چھوڑا۔ وہ بس سوچ ہی سکا۔ خون کا بدگماں ہونا بہت بڑی اذیت ہوتی ہے۔ وہ ساری رات نہیں سو سکی تھی، غم، غصہ، خوف، بے بسی ہر طرف سے گھیرے ہوئے تھی۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ غم کے ساتھ ساتھ انتقام کا جذبہ بھی سر اٹھا رہا تھا۔ وہ سوئی جاگی کیفیت میں بیڈ پہ پڑی تھی۔ اسی وقت اسے اپنے کمرے میں بیڈ پہ بالکل قریب ایک کھیولا سا دکھائی دیا۔ حالے کا سانس جہاں تھا وہیں رک گیا۔ اس کے لب بے یقینی سے کی کیفیت میں کھلے تھے۔ بابا، وہ اتنی ہلکی آواز میں بولی تھی کہ وہ بمشکل خود سن پائی ہو۔ وہ بالکل ویسے ہی تھے، تر و تازہ، صحت مند، پرسکون۔ حالے ششدر سی ان کو دیکھے گئی۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے بچے؟ ان کی آواز میں فکر تھی۔ تم میری مضبوط بیٹی ہو، تم ہار نہیں سکتی۔ میں نے تمہیں ہارنا نہیں سکھایا۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ آپ مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے بابا، مجھے لگا آپ اب نہیں آئیں گے، میں ڈر گئی تھی۔ آپ اب واپس تو نہیں جائیں گے نا؟ وہ ان کے قریب نہیں جا رہی تھی، اسے خوف تھا کہیں وہ ان کے پاس جا کر انہیں کھو نہ دے۔ مجھے جانا تھا بیٹے، میرا وقت آ گیا تھا، میں یہاں مزید نہیں رہ سکتا تھا، میرا یقین کرو میں یہاں سے بہتر جگہ پہ ہوں۔ لیکن تم حالے، تم نے خود کو کیا کر لیا ہے؟ یہ تم نہیں ہو، یہ میری مضبوط بیٹی نہیں ہے۔ اس کے آنسو مزید روانگی سے بہنے لگے تھے۔ میرا خاندان ٹوٹ گیا ہے بابا، آپ چلے گئے، حسن میرے ساتھ نہیں آنا چاہتا۔ میں انتقام لینا چاہتی ہوں لیکن میں اتنی مضبوط نہیں ہوں۔ میں کیسے اپنے حق واپس لوں؟ میں کیسے اپنا خاندان جوڑوں؟ آپ کو مرنا نہیں چاہیے تھا، کسی بھی باپ کو مرنا نہیں چاہیے۔ میراج سلطان نے افسوس سے اس کو دیکھا تھا۔ میں نہیں بتاؤں گا تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں خود کرنا ہوگا حالے، اپنے لیے لڑنا ہوگا، کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ یہ کوئی فیری ٹیل نہیں ہے جہاں کوئی شہزادہ آ کر تمہارے غم سمیٹ لے گا، تمہیں اندھیری غار سے نکالے گا یا پھر تمہارے فرعون جیسے چچا سے تمہارا محل واپس دلوائے گا۔ یہ زندگی ہے، یہاں تمہیں خود گرنا ہوگا، خود اٹھنا ہوگا، خود اپنے زخموں پہ مرہم رکھنا ہوگا۔ تمہارے لیے صرف تم ہو حالے، صرف تم۔ تمہیں اپنے گدھ جیسے چچا سے اپنی زمین اپنے دم پہ لینی ہوگی۔ اپنی فتنہ چچی کے الزامات کا سامنا اکیلے اکیلے کرنا ہوگا، ان کو جھوٹا اپنے دماغ سے ثابت کرنا ہوگا۔ تمہارے لیے ہر دفعہ سفیر کا اٹھتا ہاتھ عمر حیات نہیں روکے گا۔ اپنے بھائی، اپنے خاندان کو خود جوڑنا ہوگا۔ یاد رکھو حالے، یہ فیری ٹیل نہیں ہے، زندگی ہے۔ یہاں تمہیں اپنا شہزادہ خود بننا ہوگا۔ انتقام کے پیچھے مت جاؤ، یہ سکون چھین لیتا ہے۔ اپنے حق کے پیچھے جاؤ، یہ زندگی نڈر بنا دیتا ہے۔ تم فیری ٹیل کی سنڈریلا نہیں ہو جس کے پیچھے کوئی جوتا لے کر آئے گا، تمہیں اپنے قدموں پہ خود ٹھہرنا ہوگا۔ تم رپنزل نہیں ہو، تمہیں کوئی محل کی قید سے نکالنے نہیں آئے گا، تمہیں اپنی دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھنی ہوگی۔ تم سنو وائٹ نہیں ہو جس کی ماں کے جادو سے بچانے کے لیے 7 بونے آئے، تمہیں اپنا خاندان خود بچانا ہے، تمہیں اپنی بقا کی جنگ خود لڑنی ہوگی۔ تم ایک عام لڑکی ہو بیٹا، تمہیں اپنی کہانی کا شہزادہ خود بننا ہوگا۔ تم حالے سلطان ہو، میں نے تمہیں سہاروں کے ساتھ چلنا نہیں سکھایا، میں نے تمہیں زخمی ٹانگوں کے ساتھ لڑکھڑا کر چلنا ضرور سکھایا ہے، لیکن جہاں کہیں کوئی بھی ترہم سے ہاتھ دے کر آگے بڑھانا چاہے اس ہاتھ کو جھٹکنا بھی سکھایا ہے۔ وہ بے حد نرمی سے کہہ رہے تھے۔ حالے نے گلابی پڑتی آنکھوں سے ان کو دیکھا تھا۔ اور عمر، آپ نے اسے میرے ساتھ کیوں بھیجا ہے؟ وہ مسکرائے تھے۔ عمر شہزادہ نہیں ہے بیٹے، عمر کہانی کا دوسرا وکٹم ہے، یہ اس کے بقا کی جنگ بھی ہے۔ جہاں آج تم ہو، کئی سال پہلے وہ یہاں سے گزر چکا ہے۔ تم دونوں اس جنگ کو ساتھ لڑو گے تو جیت جاؤ گے، الگ ہو جاؤ گے تو کاٹ دیے جاؤ گے، کچل دیے جاؤ گے۔ ساتھ رہنا سیکھو، ساتھ لڑنا سیکھو۔ میں بار بار تمہارے پاس نہیں آ سکتا، میرے پاس اتنا ہی وقت تھا۔ مجھے جانا ہوگا، تم عمر کو مت چھوڑنا، کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ ہیولا مدھم سا ہو کر غائب ہو گیا تھا۔ حالے متوحش سی چلانے لگی تھی۔
میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں کچھ نہیں کر سکتی، میں فیری ٹیل کی شہزادی ہوں۔ میرے لیے کسی کو بھیج دیں بابا، یا پھر آپ آ جائیں، آپ میرا سپورٹ سسٹم تھے، آپ کو آ جانا چاہیے۔ بابا، وہ چیخ مارتی ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی، اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ اے سی کے باوجود اس کا سارا بدن پسینہ پسینہ ہو گیا تھا۔ اس نے یہاں وہاں دیکھا، ہراساں نظروں سے، متلاشی نظروں سے۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر دیوانہ وار کھڑکی کی جانب بھاگی تھی۔ اس کا باپ نہیں تھا، وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ وہیں زمین پہ بیٹھتی چلی گئی، اس کے آنسو ایک بار پھر روانی سے بہنے لگے تھے۔ آنسوؤں کا بہنا اذیت نہیں ہوتی، ان کو پہنچنے کے لیے کسی کا نہ ہونا اذیت ہوتی ہے۔ عمر کے بنگلے کا سب سے بڑا اور نفیس کمرہ وہ تھا جس میں عمر رہتا تھا۔ کنگ سائز لکڑی کا سادہ بیڈ جس پہ کسی قسم کی کوئی ڈیزائن نہیں تھی۔ وہ سادہ تھا، بالکل سادہ۔ کمرے میں ایک طرف بڑا سا صوفہ رکھا تھا، سرمئی رنگ کا۔ کھڑکیوں پہ لگے پردے بھی گرے تھے اور بیڈ شیٹ بھی گرے۔ اس کمرے میں ایک واحد سفید چیز ماربل کا سفید فرش تھا۔ دیوار گیر الماریاں بھی گرے رنگ کی ہی تھیں، شاید اسے اس رنگ سے بہت پیار تھا۔ کمرے کا مالک اس وقت باتھ روم سے باہر آیا تھا۔ اس کے بال گیلے اور ہمیشہ کی طرح ماتھے پہ بکھرے ہوئے تھے۔ وہ تولیے سے ان کو خشک کرتا باہر آیا تھا۔ اب وہ اپنے بیڈ کی دراز پہ جھکا کچھ ڈھونڈ رہا تھا جب اس کی نظر ایک گھڑی پہ پڑی۔ اس نے گھڑی کو ہاتھ میں اٹھا لیا تھا اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا تھا اور اس گھڑی پہ ہاتھ پھیرے گیا، نرمی سے، محبت سے۔ وہ اسے دیکھے گیا، دکھ سے، یاسیت سے۔ کبھی کبھی کوئی بے جان چیز، کوئی نام، کوئی پکار، کوئی اچھا یا برا ذائقہ، کوئی بات، کوئی چہرہ، آپ کو کئی سال پیچھے ماضی میں لے جا کر چھوڑ آتا ہے، آپ جانا چاہیں یا نہیں۔ وہاں سے آپ کی واپسی تبھی ہوتی ہے جب آپ کا دل یا دماغ واپس آنا چاہے۔ عمر حیات کو بھی ایک ایسا ہی لمحہ کہیں دور، بہت دور ماضی میں لے گیا تھا، شاید اچھے وقتوں میں یا شاید برے وقتوں میں۔ وہ دروازے کے سامنے رکھی پلاسٹک کی کرسی پہ بیٹھا تھا، ایسے کہ سر دیوار سے لگا تھا۔ فجر کی اذان میں 10 منٹ باقی تھے اور وہ ابھی سے سو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، ٹانگیں ذرا سکڑی ہوئی، شاید اس کو سردی لگ رہی تھی کہ صبح میں ہلکی ہلکی خنکی ہو ہی جاتی ہے۔ میراج سلطان آج ہی اسلام آباد سے واپس آئے تھے۔ گھر جانے کے بجائے انہوں نے ہیون کا چکر لگانا ضروری سمجھا۔ وہ کار سے اتر کر نیچے آئے تب بھی عمر دیوار سے سر لگائے سو رہا تھا۔ اس کے بال ماتھے پہ بکھرے تھے، مغرور ناک سوتے ہوئے بھی اکڑی کھڑی تھی۔ معراج اس کو دیکھ کر مسکرائے تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ گھر جانے سے پہلے اس کو دیکھنے آئے تھے تو غلط نہ ہوگا۔ اس لڑکے سے ان کو پتہ نہیں کیوں ایک انسیت سی محسوس ہوتی تھی، جیسے کبھی کہیں پہلے بھی ملے ہوں۔ وہ اس کے بچپن میں بھی جب اس سے ملے تھے تب بھی واپس جاتے وقت عمر کا چہرہ ان کا دل یوں ہی جکڑ لیتا تھا۔ وہ جا نہیں پاتے تھے، تبھی انہوں نے نفیسہ سے زیادہ ملنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اسی وقت اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھولی تھی اور اپنے بازو پہ ہاتھ مارا تھا، شاید مچھر تھا۔ معراج کو سامنے دیکھ کر اس کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، گھبرا کر نہیں، شرمندگی سے بھی نہیں، بس کھڑا ہوا تھا۔ تم روز اسی طرح سو جاتے ہو؟ انہوں نے قریب آ کر پوچھا تھا۔ جی بالکل، فوراً جواب آیا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی تھی، شاید نیند کی وجہ سے۔ معراج نے اس کو گھور کر دیکھا تھا۔ باس کے سامنے اپنی غلطی چھپاتے ہیں لڑکے، جھوٹ بول کر یا بہانہ بنا کر۔ ملازمت میں یہ ایٹیٹیوڈ نہیں چلتا۔ جی بالکل، انہوں نے جی بالکل پہ زور دیا تھا۔ مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے اور بہانہ میں بناتا نہیں۔ رہی بات ملازمت کی تو میں آپ کا ملازم بھی نہیں ہوں۔ اس کا لہجہ عام تھا، اس میں ڈھونڈنے سے بھی تلخی یا بدتمیزی نہیں تھی۔ کیونکہ آپ نے مجھے ایک بار بھی پے نہیں کیا اور آپ کو پتہ ہے کہ میں ہر روز رات کو سو جاتا ہوں، لیکن آپ نے مجھے ایک بار بھی نہیں ٹوکا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ مجھے ملازم نہیں سمجھتے، آپ مجھے فیور دے رہے ہیں۔ اور آخری بات، میں نے اس دن آپ کو اپنی اماں کو میسج کرتے دیکھ لیا تھا، میں ان کا نمبر جانتا ہوں۔ سو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب میں ملازم ہوں یا آپ اب بھی مجھے فیور دینا چاہتے ہیں؟ وہ ان کے قریب کھڑا ان کی آنکھوں میں دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ اور اگر میں کہوں میں فیور دے رہا ہوں تو؟ ان کا انداز پرتجسس تھا۔ عمر نے کندھے اچکائے تھے۔ تو میں آج ہی یہاں سے چلا جاؤں گا، میں یہاں فیورز لینے نہیں آیا۔ میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں وہ خود ہی کر لوں گا، یہاں چوکیدار بننے نہیں آیا۔ اس کا لہجہ بے تاثر تھا۔ معراج کھل کر مسکرائے تھے۔
تمہیں میں کوئی پاگل بڈھا لگتا ہوں یا تمہیں لگتا ہے کہ میں سٹھیا گیا ہوں؟ میں کیوں تم پہ روک ٹوک نہیں کرتا؟ میں کیوں تمہیں ملازم نہیں سمجھتا؟ پتہ ہے کیوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب عمر بھی ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کرتا تھا۔ کیونکہ میں تمہیں چیک کر رہا تھا بیٹا، میں تمہیں کمفرٹ دینا چاہتا تھا، من پسند ماحول دینا چاہتا تھا تاکہ تم اس کے عادی ہو جاؤ یا پھر نہ ہو، لیکن کم از کم مجھے یہ پتہ چل جائے کہ تم جس کام کے لیے آئے ہو اس میں سیریس ہو بھی کہ نہیں۔ اگر تم اس کمفرٹ کے عادی ہو جاتے تو میں کچھ ہی دن میں تمہیں اپنے گھر بھیج دیتا، کیونکہ میرے تعلقات اور میرا پیسہ میں کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ دوسرا، میں تمہاری حاضر دماغی چیک کر رہا تھا، مجھے یہ جاننا تھا کہ تم کیا کیا چیزیں نوٹ کرتے ہو۔ میں نے وہ میسج تمہیں دکھانے کو ہی کیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے آگے والی سیٹ خالی ہونے کے باوجود میں تمہیں پیچھے بٹھاؤں گا؟ میں تمہیں نہیں ٹوکتا تھا تاکہ تم خود نوٹ کرو، میں تمہیں پے نہیں کرتا تھا تاکہ تم نوٹ کرو۔ میں تم سے بے خبر نہیں تھا عمر حیات، میں تمہیں چیک کر رہا تھا۔ اور اب مجھے لگتا ہے کہ تم میرا پیسہ، وقت اور تعلقات ضائع نہیں کرو گے، سو اب میں تمہیں فیور دوں گا، لیکن یاد رکھنا بدلے میں فیور لوں گا۔ عمر آنکھیں سکیڑے ان کو دیکھتا رہا اور چند لمحے بعد بولا، خیر اب مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا، ہم کہاں سے شروع کریں گے؟ معراج نے کندھے اچکائے تھے۔ کرنا کیا ہے، چوکیداری کرو گے اور کیا؟ پہلے اپنی نیند سے لڑنا سیکھ لو، پھر دنیا سے بھی لڑ لینا۔ میں نفیسہ نہیں ہوں، اس نے تمہیں کرائے بیبی بنا دیا ہے، میں نہیں بناؤں گا۔ مجھ سے اگلی بار بات کرو تو اپنی نیند کو ہرا کر بات کرنا، اس کے بعد آگے کا دیکھا جائے گا۔ وہ احسان کرنے والے انداز میں بولے تھے۔ عمر حسب توقع بھڑک گیا تھا۔ میں خود سے بھی اپنا کام کر سکتا ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نیند کا کچا ہوں، آپ جانتے ہیں، وہ تیوری چڑھائے کہہ رہا تھا۔ معراج نے سر جھٹکا تھا۔ یہاں سے انگلی سے ذرا دور اشارہ کیا تھا۔ 2 کلومیٹر دور بس اڈا ہے، جاؤ گھر جاؤ، یہ کام تمہارے بس کا نہیں۔ اور اگر نہیں جانا چاہتے تو یہ ہاتھ سے ایک سلور گھڑی اتاری تھی۔ یہ الارم واچ ہے، ہر گھنٹے بعد اس کا الارم بجے گا، میں سیٹ کر چکا ہوں۔ آج رات یہ پہن کر چوکیداری کرنا، نیند نہیں آئے گی، اور اگر آ بھی گئی تو یہ سونے نہیں دے گی۔ وہ کہہ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے تھے۔ عمر بے بسی بھرے غصے سے ان کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ میں جس دن کچھ بن گیا نا، آپ پہ چائلڈ لیبر کا کیس کروں گا، یاد رکھیے گا۔ اس نے پیچھے سے ہانک لگائی تھی۔ تمہاری ماں کو اور تمہیں اس کے علاوہ آتا بھی کیا ہے؟ وہ مڑے بغیر بولے تھے، پھر گاڑی کے قریب رکے تھے، اس کی طرف گھومے تھے۔ ویسے آپس کی بات ہے، اتنا بڑا بچہ میں نے پہلی بار دیکھا ہے۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولتے گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ عمر پیچھے ایک رشتہ رہ گیا۔ ایج شیمنگ کا کیس بھی کروں گا میں، وہ بڑبڑاتے ہوئے اندر چلا گیا تھا۔ اپنے کمرے کے بیڈ پہ بیٹھا عمر یاسیت سے مسکرایا تھا۔ اس سلور گھڑی اور اس کے مالک نے اسے بہت فیورز دی تھیں، اب عمر حیات کی باری تھی۔